ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے سرخیاں۔ بھارت کے خلاف تعصب پر مبنی کوریج کے لیے امریکی میڈیا پر بھارت کی تنقید، ملک مخالف قوتیں جیت نہیں پائیں گی، وزیر خارجہ۔ غلام نبی آزاد نے اپنی نئی پارٹی ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کا کیا اعلان۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایام متبرکہ شروع۔ 9 دنوں تک چلنے والے مذہبی تہوار نوراترا کا آغاز۔ ماتا ویشنو دیوی آنے والے یاتریوں کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ اور بھمنا میں 500 بستروں پر مشتمل چلڈرنز اسپتال میں باضابطہ کام کاج شروع۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھارت کے بارے میں تعصب پر مبنی کوریج کے لیے واشنگٹن پوسٹ سمیت مرکزی دھارے کے امریکی میڈیا پر تنقید کی ہے۔ واشنگٹن میں بھارتی اور امریکیوں کے ایک اجتماع سے خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ کیا لکھتے ہیں انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے امریکہ میں بھارت مخالف قوتوں میں اضافے پر کہا کہ یہ ساری طاقتیں بھارت میں جیت نہیں پا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان قوتوں سے ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے اور مقابلہ بھی ضروری ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر دہشت گردی کا کوئی واقعہ کشمیر میں پیش آتا ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مارا جانے والا شخص کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ملیٹنسی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی بار پولیس اور بھارتی فوجی جوانوں یا عام تاجروں سمیت کئی ملازمین کو اغوا کیا گیا اور مارا گیا۔ دفعہ 370 کے ہٹانے کے بارے میں کہا کہ یہ بھارتی آئین کی ایک عارضی شق تھی جس کو ہٹا کر وہاں ترقی کا ایک نیا دور شروع کیا گیا۔ انہوں نے اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ کئی لوگوں نے انٹرنیٹ پر پابندی کی بات کہی اور پوری دنیا میں اس کو پھیلایا، لیکن اگر اس دوران انسانوں کی زندگیوں کو بچایا تو انٹرنیٹ کی پابندی اس کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ باقی خبروں سے پہلے وقفہ۔ جلدی کرو یار پلیز، جلدی۔ دوسرا کوئی میچ ہے کیا؟ ایسا ہی کچھ ہے یار، بینک جانا ہے دادا جی کو لے کے۔ ہاں یار، عمر ہونے پر کبھی کبھی مدد تو لگتی ہے، اور بینکنگ میں نہیں۔ ویسے بھی آر بی آئی کہتا ہے سینئر سٹیزن سب سے پہلے۔ اگر آپ 70 سال سے اوپر ہیں اور آپ بینک نہیں جا سکتے تو بینک آئے گا آپ کے پاس ضروری خدمات لے کر، وہ بھی واجبی شرحوں پر۔ سینئر سب سے پہلے۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ملک میں 9 دنوں تک چلنے والے مذہبی تہوار نوراترا شروع ہو چکا ہے۔ ہندو برادری 9 دن تک مندروں میں حاضری دے کر دیوی درگا کی پوجا ارچنا کریں گے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے نوراترا کے دوران ماتا ویشنو دیوی آنے والے یاتریوں کے لیے سبھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس تہوار کے دوران ملک اور بیرون ملک سے 3 لاکھ سے زائد شردھالو آئیں گے۔ ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے یاتریوں کے بھاری رش کے پیش نظر سیکورٹی سمیت تمام ضروری انتظامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوراترا کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ پیغام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی کہ اس تہوار سے ملک کے عوام میں ایک نئی توانائی، ولولہ اور جوش پیدا ہوگا۔ جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے نوراترا کے موقع پر عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ 9 روزہ تہوار ہمیں برائی پر اچھائی کی فتح کے دائمی پیغام کی یاد دلاتا ہے اور یہ روشن مستقبل کی امید کی بھی علامت ہے۔ لیفٹننٹ گورنر نے دعا کی کہ نوراترا کا تہوار سب کے لیے امن، مسرت اور خوشحالی لائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے نوراترا کے موقع پر لوگوں کو خصوصاً ہندو برادری کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے مشترکہ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ بھائی چارے اور ملنساری کی روایت کو قائم و دائم رکھا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ 9 دن جموں کشمیر میں خوشحالی، امن و امان کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔ پارٹی کے صوبائی صدر جموں رتن لال گپتا نے بھی نوراترا کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایام متبرکہ آج سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں درگاہ عالیہ آثار شریف حضرت بل میں ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجالس آراستہ ہو رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرناٹک دورے پر ہیں، جہاں وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی دھارواڑ کے نئے کیمپس کا افتتاح کریں گی۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ بنگلورو میں کل ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے مربوط کرائیوجینک انجن مینوفیکچرنگ مرکز کا بھی افتتاح کریں گے۔ واضح رہے کہ خلائی تحقیقی بھارتی تنظیم اسرو سیٹلائٹس کو خلا میں چھوڑنے کے لیے کرائیوجینک انجن کا استعمال کرتی ہے۔ صدر جمہوریہ کرناٹک دورے کے دوران سینٹ جوزف یونیورسٹی کا بھی افتتاح کریں گی اور اسی دوران شام کو کرناٹک سرکار کی طرف سے ان کے اعزاز میں دیے جانے والے شہری استقبالیہ کے بعد دلی کے لیے روانہ ہوں گی۔
जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से गवर्नमेंट चिल्ड्रंस अस्पताल बिमना को आज से बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए पूरी तरह से वक्फ किया गया। आज इस अस्पताल में ओपीडी की सहूलत बाज़ाब्ता तौर शुरू की गई। हेड ऑफ डिपार्टमेंट शोबा इत्फाल डॉक्टर मुजफ्फर जान ने कहा कि बिमना में अस्पताल का कामकाज शुरू होने के बाद न सिर्फ कश्मीर वादी के मरीजों को सहूलियात फराहम होंगी, बल्कि कश्मीर वादी से बाहर के मरीजों को भी इस अस्पताल में इलाज मुआवजा फराहम किया जाएगा। 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल वादी कश्मीर के लिए एक संग मील साबित होगा, जहां बच्चा मरीजों को हर एक जदीद सहूलत फराहम की जाएगी और इसके लिए अब मरीजों या तीमारदारों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपनी नई सियासी जमात का ऐलान किया है और उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी कहलाएगी। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उन्हें नई पार्टी के नाम के हवाले से लोगों की तजावीज़ मौसूल हुई थी और इस बारे में उर्दू संस्कृत के भी कई नाम मौसूल हुए थे, ताहम उन्हें इस नाम पर सब लोगों की मुश्तरका राय मिली, लेकिन उन्होंने वाज़ह किया कि इस नाम को उनके नाम से मंसूब न किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ने जिस रंग का झंडा मुंतखब किया है उसका रंग सरसों, नीला और सफेद होगा। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझे गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। हाँ, ये एक और वक्फा लेते हैं। लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, पर वो गूगली पर गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में तीसरा अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। अब पेश हैं बाकी खबरें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कंट्रोल लाइन के नजदीक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए और बड़ी तादाद में हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात देते हुए 53 ब्रिगेड के कमांडर विनोद सिंह नेगी ने कहा कि मत्सिल सेक्टर के टिकरी नार इलाके के नजदीक मिलिटेंट कंट्रोल लाइन के रास्ते चोरी छिपे दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, ताहम इन दोनों दरअंदाजों को फौज ने ललकारा और इसके बाद शदीद गोलीबारी हुई, जिसमें दोनों मिलिटेंट मारे गए और हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी बरामद किया गया। कुलगाम के बटपोरा गांव में आज बाद सपहर एक मुसल्लह झड़प शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक इलाके में 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिन्हें काबू करने के लिए इस वक्त कार्रवाई जारी है। पुलिस ने मजीद बताया कि फायरिंग का सिलसिला जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम जापान के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वो टोक्यो में साबिक वजीर आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूम में शिरकत करेंगे। शिंजो आबे का रवा साल 8 जुलाई को उस वक्त इंतकाल हुआ था जब उन्हें चुनाव मुहिम के दौरान एक नौजवान बंदूक बरदार ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान जापान के मौजूदा वजीर आज़म फूमियो किशिदा से भी मुलाकात कर रहे हैं। हैदरबेग पट्टन में अग्निवीरों के लिए रिक्रूटमेंट का अमल कल 27 सितंबर को मुकम्मल हो रहा है। वाज़ा रहे कि यह रैली जम्मू कश्मीर के 10 और लद्दाख के 2 अजला के लिए चलाई जा रही है, जिसमें सिर्फ मर्द उम्मीदवारों को ही इब्तदाई मरहले पर मुंतखब किया जा रहा है। उम्मीदवारों ने अग्निवीर स्कीम पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इसकी बदौलत नौजवानों को मुल्क की खिदमत करने का मौका मिलेगा। वादी कश्मीर के मेवा ताजिर इस वक्त कई अजला में सरापा एहतजाज हैं। कई ने आज श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मेवा ट्रक्स को बिला जवाज रोकने के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। इन लोगों ने कहा कि अगर कई बार उन्होंने LG इंतजामिया से जाती मुदाखलत करने की अपील की थी, ताहम अब तक जमीनी सतह पर खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हुए। उधर सोपोर फ्रूट मंडी में भी मेवा ताजरों ने आज एक एहतजाजी धरना दिया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की कि वो उनके मसले को फौरी तौर हल करें। इस दौरान सोपोर फ्रूट मंडी आज एहतजाजन बंद रही।
نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے جموں کشمیر انتظامیہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ سیبوں کو ملک کی دیگر منڈیوں تک پہنچانے میں جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں اس کے لیے ابھی تک کوئی بھی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس نے کہا کہ انتظامیہ صرف کاغذی گھوڑے دوڑا رہی ہے اور زمینی سطح پر کوئی بھی ٹھوس کام انجام نہیں دیا جا رہا ہے۔ یوتھ نیشنل کانفرنس کی طرف سے آج ٹاؤن ہال ڈورو اننت ناگ میں ایک روزہ کنونشن منعقد کیا گیا، جس میں یوتھ صدر سلمان ساگر نے تقریر کرتے ہوئے کارکنوں سے تاکید کی کہ وہ پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے زمینی سطح پر کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے قربانیاں پیش کرتی رہی۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی عوام کے توقعات پر اترنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے اور آنے والے دور میں مثبت سیاست کس کو کہتے ہیں یہ اپنی پارٹی دکھا کر ہی رہے گی، کیونکہ پارٹی کا مشن عوام کی خدمت ہے۔ ان باتوں کا اظہار سید محمد الطاف بخاری نے آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں کے ایک اجتماع سے خطاب کے دوران کیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے پبلک ریلیشنز سینٹر یونیورسٹی آف کشمیر کے اشتراک سے آج یونیورسٹی کے گاندھی بھون میں میڈیا اینڈ پبلشنگ کانفرنس منعقد کی گئی۔ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے تمام حاضرین کا استقبال کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس کانفرنس کی مدد سے میڈیا سے وابستہ افراد اور طلباء کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ پی آئی بی چندی گڑھ ریجن کے اے ڈی جی راجندر چودھری نے بھی پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پورے ملک میں اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 217 کروڑ 68 لاکھ سے زائد ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 11,67,000 سے زائد ٹیکے لگائے گئے۔ جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں آج حضرت امام حسن علیہ السلام کا یوم شہادت نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں عالم صاحب نرولہ خانقاہ مولا سری نگر، مرزا اکمل الدین بدخشی آستان شاہ قلندر لال اور آستان عالیہ حضرت شیخ محمد ابراہیم جمالٹا میں تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جن میں علماء کرام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت پاک بیان کی۔ ملن پائے ولی شیخ احمد سرہندی کا بھی آج عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب سرہند شریف پنجاب میں منعقد ہوئی۔ موسم باقی موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.5 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.3 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کوشر کی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔